على من لا نبي بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کا سبق قریباً مکمل ہو چکا ہے، البتہ ایک اعتراض رہ گیا تھا جو صاحب کتاب نے کیا ہے کسی کی طرف سے۔ کل ہم نے کہا تھا کہ جو خبر متواتر ہوتا ہے اس سے علم یقینی اور ضروری حاصل ہوتا ہے، یعنی ایک تو اس میں کوئی شبہ بھی نہیں ہوتا، دوسرا بغیر نظر و فکر کے غور و فکر کے ہر آدمی کو خود بخود وہ علم کیا ہو جاتا ہے، حاصل ہو جاتا ہے۔ دن نکلا ہوا آپ کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے نہیں، تو تواتر سے بھی ایسا علم حاصل ہوتا ہے۔ اس جز پر ذرا اعتراض ہے کہ یہ جو آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ متواتر سے علم ضروری حاصل ہوتا ہے، یہ ہمیں مسلم نہیں ہے دو وجہ سے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ جناب جی جو ضروریات ہوتا ہے اس میں تفاوت نہیں ہوتا، جو علم ضروری ہے اس میں کوئی تفاوت، کوئی فرق، کوئی اونچ نیچ، وہ سب کو برابر اس کا علم برابر سرابر حاصل ہوتا ہے۔ لیکن ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ کل جز سے بڑا ہوتا ہے۔ یہ جتنا بدیہی طور پر ہمیں معلوم ہے اور اس پر جتنا اعتماد اور یقین ہے، دیگر ضروریات سے جو علم ہمیں حاصل ہوتا ہے اس پہ اتنا یقین اور پختگی نہیں ہے۔ یعنی ایک بدیہی علم، ایک ضروری علم ہمیں حاصل ہے کہ ایک اسکندر بادشاہ تھا، یہ بھی تواتر سے ثابت ہے نا، لیکن اس کے مقابلے میں اس چیز کا علم کہ جز کل سے چھوٹا ہوتا ہے، کل جز سے بڑا ہوتا ہے، اس کا یقین اعتماد جتنا ہمارے دل کے اندر ہے اتنا اسکندر کے بادشاہوں نے کہا، اگرچہ وہ بھی ہے یقینی بات ہے لیکن فرق ہے نا، قوت میں فرق ہے۔ تو حالانکہ ضروریات میں تفاوت، تو اگر یہ علم ضروری حاصل ہوتا تو کبھی اس میں تفاوت نہیں ہوتا۔ نمبر دو، اگر اس سے علم ضروری حاصل ہوتا، ہر آدمی کو بغیر غور و فکر کے حاصل ہو جاتا، حتیٰ کہ بچے کو بھی حاصل ہو جاتا جیسا کہ آپ کا دعویٰ ہے، تو عقلاء کبھی اس کا انکار نہ کرتے، جیسے سومنیہ اور براہما یا براہما۔ یہ سومنیہ ایک قوم گزری ہے، سومناتھ کی ہندو ہیں، تو وہاں بت تھا سومناتھ کا جس کو محمود غزنوی رحمہ اللہ نے پاش کیا تھا، تو اس بت سے وہ بڑی عقیدت رکھتے ہیں اور جناب جی دور دور سے اس کی زیارت کے لیے آتے ہیں، اور ان کا عقیدہ ہے کہ جو ان کی زیارت کرے گا اس بت کی تو اس کی روح امر ہو جائے گی، وہ کبھی مرے گا نہیں بلکہ نئے جنم میں وہ بار بار آتا رہے گا، اور افلاک کی حرکت بھی اسی بت کے حوالے سے پیش کرتے ہیں۔ اور براہما، یہ برہم یا براہم یا برہمن، یہ ہندوؤں کوئی بہت بڑا بزرگ تھا، یا بعض قول کہتے ہیں کہ بدھ کا نام بھی تھا، تو یہ ہندوؤں کی سب سے بڑی کاسٹ ہے، یعنی سو کیا بولیں گے اردو کے اندر، سب سے بڑا جو ہے قوم ہے، سب سے معزز قوم ہے۔ ہندو میں چھوت چھات بہت ہے نا، جیسے شودر سب سے گھٹیا قوم ہے، تو وہ مندروں میں نہیں آ سکتے، ٹھیک ہے نا، جہاں بیٹھے ہوں گے اس جگہ کو ہندو دھوتے ہیں، بعد میں جس گھر میں اس کو دھوتے ہیں، تو یہ چھوت چھات بہت ہے ہندوؤں کے۔ تو یہ برہمن جو ہے شادی نہیں کر سکتے، چھوٹی برادری والے کاروبار نہیں کر سکتے، حکومت میں نہیں آ سکتے، بہت زیادہ اسلام میں تو الحمدللہ یہ چیز نہیں ہے۔ تو جو برہمن ہے یہ سب سے اعلیٰ ذات ہے ان کی، یہ پنڈت وغیرہ بھی وہ اپنے مذہبی رہنما نہیں بن سکتے، جو شودر ہیں وہ بالکل کمین ہے، جس کو ہمارے زمانے میں کمین کہتے ہیں، تو یہ پنڈت وغیرہ بھی برہمن قوم سے بنتے ہیں، یہ معزز قوم ہے، تو اس کی طرف نسبت ہے۔ یہ لوگ اس کے منکر ہیں، یہ لوگ اس کے کیا ہے، منکر ہے۔ تو اگر اس سے علم ضروری حاصل ہوتا تو یہ لوگ کبھی اس کا انکار انہیں بھی حاصل ہو جاتا۔ اعتراض سمجھ آ گیا آپ کو؟ جواب یہ کہ آپ کا یہ قاعدہ ہی ہمیں مسلم نہیں ہے کہ ضروریات میں تفاوت نہیں ہو سکتا۔ ضروریات میں تفاوت ہو سکتا ہے، بعض اوقات ایک چیز سے الفت ایک آدمی کی زیادہ ہوتی ہے، مقدمات، ترتیب مقدمات سے ممارست زیادہ ہوتی ہے، ایک چیز ضروری ہوتی ہے لیکن دل میں اتنے جلدی نہیں بیٹھتی، تو اس لیے دیکھو نا، اپنا ایک درزی ہے، کپڑے وہ بھی سیتا ہے، اور ایک اس کا شاگرد ہے، کپڑے وہ بھی سی رہا ہے، لیکن ظاہر ہے جو استاذ کی مہارت ہے وہ اس کو شاگرد پاس سے نہیں، کیوں کہ استاذ کی ممارست زیادہ ہے، وقت زیادہ لگا ہے اس نے اس کام میں، حالانکہ ہے دونوں ماہر اپنے فن کے، اگر دونوں ماہر ہوں، لیکن جس کی عمر زیادہ ہوگی، زیادہ کام کرے گا،
تو وہ کہتے ہیں اس کا تجربہ کیا ہے، تجربہ زیادہ ہے۔ تو ضروریات میں بھی تفاوت ہو سکتا ہے مختلف عوارض کی وجہ سے۔ بعض اوقات اس چیز سے الفت اتنی نہیں ہوتی، دوسرے کو زیادہ ہوتی تو اس کو چیز جلدی حاصل ہو جاتی ہے، زیادہ واضح حاصل ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات قضاء کے اطراف میں ابہام ہوتا ہے، بعض اوقات ترتیب مقدمات میں۔ رہی بات جو دوسرا جز تھا کہ عقلاء میں سے برہمن اور سمنیہ اس کے انکار کرتے ہیں، تو وہ مقابرتاً ضد میں اور عناد میں انکار کرتے ہیں۔ جیسے سوفسطائیہ موجودات کے انکار کرتے کہ نہیں کرتے، تو آپ موجودات کی افادیت اور وجود کے منکر ہو جائیں گے؟ نہیں، آپ یہی کہیں گے کہ وہ پاگل ہیں، عناد کے اندر اور جو ہے ضد میں آ کر وہ اس چیز کا انکار کرے۔ اس طرح اگر برہمن یا سمنیہ چیز کا انکار کرتے تو وہ ضد اپنی جہالت کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں۔ فرماتے فَإِنْ قِيلَ الضُّرُّرِّيَّاتُ لَا يَقَعُ فِيهَا التَّفَاوُتُ وَالِاخْتِلَافُ، ضروریات میں جو علم ضروری ہوتے اس میں تفاوت اور اختلاف واقعہ، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی چیزیں از قبیل ضروریات ہیں لیکن اس کے علم میں کیا ہے، تفاوت ہے۔ وَنَحْنُ نَجِدُ الْعِلْمَ بِكَوْنِ الْوَاحِدِ نِصْفَ الْاثْنَيْنِ أَقْوَى مِنَ الْعِلْمِ بِوُجُودِ اسکندرا۔ ذوالقرنین کے زمانے کا بادشاہ تھا، بعض لوگوں نے اسی کو ذوالقرنین کا ہے لیکن یہ درست نہیں ہے، بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے۔ اب فرمایا ہم اپنے اندر جتنا مضبوط علم، قوی علم اس چیز کا مانتے ہیں کہ یہ جو ہے ایک دو کا آدھا ہے، اتنا قوی علم ہم اسکندر بادشاہ کے وجود کا نہیں مانتے، حالانکہ دونوں ضروری علم ہے، از قبیل ضروریات ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ایک دو کا آدھا ہے، اس کی وضاحت آپ کے دل میں، آپ کے دماغ میں زیادہ ہے اس کے مقابلے میں، اسکندر بادشاہ کے مقابلے میں۔ دیکھو تفاوت آ گیا۔ والمتواتر قد انکرت افادتہ العلم جماعت من العقلاء۔ دوسری بات ہے، آپ نے کہا کہ ضروری بغیر نظر و فکر کے ہر ایک کو حاصل ہو جاتا ہے، تواتر سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ ضروری ہوتا ہے، ہر ایک کو حاصل ہو جاتا ہے۔ تو اگر ایسا ہوتا متواتر سے کوئی علم حاصل ہوتا، علم بھی ضروری، تو عقلاء اس کا انکار، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ سمنیہ والبراہمہ انہوں نے اس کا کیا کیا ہے، انکار کیا ہے۔ قلنا ھذا ممنون، ہمیں دونوں اعتراض تسلیم نہیں ہے۔ بل قد یتفاوت انواع ضروری بواسطۃ التفاوت فی الالف یا الف والعادت والممارست والاختار بالبال، دل میں تصورات، اختار کا مطلب، بلکہ ضروری کی انواع کے اندر بھی تفاوت ہو سکتا ہے، کسی چیز سے مانوسیت کی وجہ سے، عادت کی وجہ سے، ممارست کی وجہ سے، اور دل میں اس کے خیالات آنے کی وجہ سے۔ مثلا دیکھیں، آپ کو یہ علم ہے کہ ابا جی آپ سے کیا کرتے ہیں، محبت کرتے ہے کہ نہیں، لیکن دوران آپ کی بدبختی ہے کسی لڑکی سے آپ کو محبت ہو جائے اور اس کو بھی آپ سے محبت ہو جائے، تو اس دوران چونکہ اس کے خیالات بار بار آپ کے دل میں آتے ہیں، تو آپ کو تصور یہ ہے کہ وہ مجھ سے زیادہ کیا کرتی ہے، محبت کرتی ہے، حالانکہ حقیقت تو ہے کہ باپ زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو تفاوت دونوں ضروری چیزیں، ہر ایک آدمی کو پتہ ہے کہ باپ مجھ سے کیا کرتا ہے، محبت کرتا ہے، ایک سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں مثال آپ کے ذہن کے مطابق۔ تو لیکن یہاں جو تفاوت ہو رہا ہے وہ اس لیے کہ اس وقت باپ کی محبت زیادہ دل میں گر نہیں کی ہوئی ہے، اور وہ جو محبوبہ معشوق ہے اس کی محبت زیادہ دل میں گر کی ہوئی ہے۔ پائے سگے بوسیدہ مجنورا خل گفت این چے بوت گفت این سگے در کوئے لیلا بوت۔ جو ہے نا، مجنون نے ایک دفعہ کتے کو چومنے شروع کر دیا، لوگوں نے کہا بابا یہ کیا کر رہا ہے عقل کے اندھے، کتے کو چومتا ہے؟ تو کہا کتے کو نہیں چوم رہا، یہ کتا میری محبوبہ کی گلی سے ہو کر آئے، اس واسطے اس کو چوم رہا ہوں، کہتے جو نا۔ تو ظاہر جب جس سے محبت ہو جائے تو اس کی کیا چیز ہے، ہر چیز سے کیا ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے۔ تو اس لیے بعض اوقات جو تفاوت ہوتے ہیں وہ اس لیے کہ اس سے ممارست دوسرے کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے۔ وتصورات اطراف الاحکام، احکام کے اطراف یعنی محکوم علیہ، محکوم بھی وغیرہ کے تصورات سے تعلق زیادہ ہوتا ہے۔ وقد یختلف فیہ مکابرۃ وعنادا، یہ دوسرے جز کا جواب ہے کہ اگر تواتر سے علم یقینی، علم ضروری حاصل ہوتا تو عقلاء اس کا انکار، تو کہتے ہیں انہوں نے جو انکار کیا ہے، انہوں نے جو اختلاف کیا وہ مکابرۃ ہے، ضد میں، عناد میں، کالسوفسطائیہ فی جمیع الضروریات، جیسے کہ سوفسطائیہ نے تمام ضروریات کا کیا کیا ہے، انکار کیا، تو ان کا انکار کسی کھاتے میں نہیں ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ خبر صادق کی دو قسمیں، ایک متواتر اور دوسری خبر رسول۔ اب وزن ثانی خبر رسول المؤید المقوا بمانا، جس کی تائید کی گئی ہے، جس کو قوت دی گئی ہے، بالمعجزہ، کس کے ساتھ، معجزے کے ساتھ۔
جہاں مسئلہ ایک اٹھا ہے کہ مصنف علیہ رحمٰن نے رسول کا ذکر کیا ہے، خبر رسول، حالانکہ نبی کی خبر بھی کیا ہوتی ہے؟ خبر صادق ہوتی ہے. تو یہ کیا وجہ ہے کہ رسول کا ذکر تو کیا لیکن نبی کا ذکر نہیں کیا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ شارح عقائد علامہ تفتزانی رحمہ اللہ کے نزدیک رسول اور نبی دونوں میں تساوی کی نسبت ہے، دونوں ایک ہی ہے. تو رسول کا جب ذکر کر دیا تو نبی کا ذکر خود بخود ہو گیا، دو وجہ سے. ایک تو اگر وہ نبی کو رسول سے جدا مانتے تو اس کے بعد خبر صادق کی تین قسمیں کرتے ہیں، ایک خبر متواتر، ایک خبر رسول اور ایک خبر نبی، کیونکہ خبر نبی بھی خبر صادق ہوتی ہے، علم کا فائدہ دیتی ہے. اس کا ذکر نہ کرنا بتاتا ہے کہ نزدیک رسول اور نبی دونوں کیا ہیں؟ ایک ہی ہیں. نمبر دو، خود اپنی دوسری کتاب شرح مقاصد کے اندر انہوں نے اس کی تصریح کی ہے کہ ان کے نزدیک رسول اور نبی میں دونوں نسبت کون سی ہے؟ تساوی کی، دونوں ایک ہے. یہاں علماء نے مسئلہ چھیڑا ہے کہ نبی اور رسول میں کوئی فرق ہے یا نہیں. بڑا مارکۃ الآراء مسئلہ ہے. حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی موقف اعتراض سے خالی نہیں ہے. ہم اگرچہ اپنے موقف کو اعتراض سے بچائیں گے لیکن بہرحال تکڑا آدمی کوئی ہو تو اس پہ اعتراض کر سکتا ہے. یہ سورہ حج کی آیت نمبر 52 ہے، وما ارسلناک من قبلک من رسول ولا نبی. اس کی تفسیر میں اس فرق کو قریباً اکثر علماء نے لکھا ہے. علامہ علوسی نے، امام رازی رحمہ اللہ نے اور دیگر کی علماء نے اس کو نقل کیا، علامہ ابو سعود رحمہ اللہ نے. ہم اور علم کلام کی بھی قریباً اکثر کتابوں میں اس فرق کو ذکر کیا گیا ہے. آپ کی کتاب کے حاشیے میں بھی اس فرق کو ذکر کیا گیا نبراس کے حوالے سے. تو ہم اسی بات کو ذرا تھوڑا سا پھیلا کر اور باحوالہ، ویسے تو حاشیے میں بات مذکور ہے لیکن ہم جو گفتگو کریں گے وہ باحوالہ گفتگو کر لیں گے. پہلی بات ہے کہ دونوں میں تساوی کی نسبت ہے، دونوں ایک ہے. نبی بھی ایک ہے، اور نبی بھی رسول کو کہا جائے تو رسول بھی، نبی اور رسول دونوں ایک ہے، جیسے کہ شارح عقائد کا مذہب ہے. دلیل وما ارسلنا فی قریۃ من نبی. دیکھو یہاں ارسال کی نسبت نبی کی طرف کی گئی ہے. دلیل نمبر دو، حضور علیہ السلام کو بیک وقت کہیں قرآن میں نبی کہا گیا، کہیں قرآن میں رسول کہا گیا. تیسرا، ان کو خاتم النبیین کہا گیا ہے، حالانکہ رسول اگر الگ ہوتا تو اس کے لیے الگ صیغہ لے کر آتے. تو دیکھو نبی کہا گیا تو نبی کے ختم والے، رسول نبی ایک ہی ہوتا ہے. یہ موقف بہت کمزور ہے جو شارح عقائد علیہ رحمہ کا ہے. دوسرا، دونوں میں تباین ہے، دونوں جدا جدا ہے، تساوی نہیں ہے، تباین ہے. رسول اسے کہتے ہیں جو صاحب کتاب ہو، اور نبی اسے کہتے ہیں جو صاحب کتاب نہ ہو. کیوں؟ دلیل وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی. تو دیکھو دونوں میں عطف کے ساتھ ذکر کیا گیا اور عطف تغیر کا تقاضا کرتا ہے. نمبر دو، حضور علیہ السلام کی حدیث سے، خود مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث سے حضور علیہ السلام سے انبیاء اور رسل کی تعداد پوچھی گئی تو رسل کی تعداد 313 بتائی اور انبیاء کی کم و بیش 1,24,000 بتائی. تو یہ فرق بتانا، تعداد کا الگ الگ بتانا، یہ بتا رہے کہ رسول الگ ہے اور نبی الگ ہے. لیکن یہ قول بھی درست نہیں ہے کہ رسول الگ اور نبی. قرآن میں سورہ مریم کے اندر اسماعیل علیہ السلام کو وکان رسولا نبیّا کہا گیا ہے، حالانکہ ان کو کوئی کتاب، دیکھو ایک ہی کو رسول بھی کہا گیا اور نبی بھی کہا گیا، اور اسماعیل علیہ السلام کو کوئی کتاب بھی نہیں دی گئی. نمبر دو، رسول الگ ہے نبی الگ ہے اس معنی میں کہ رسول اس کو کتاب دی گئی اور نبی وہ جس کو کتاب. تو رسولوں کی تعداد تو حضور علیہ السلام نے 313 بتلائی اور کتابیں 4 ہیں. تو اس لیے یہ کہنا کہ دونوں میں تباین ہے یہ بھی درست نہیں ہے. تیسرا مذہب جو پہلے دو سے بھی کمزور ہے،
یہ مذہب امام بغوی رحمہ اللہ کا ہے، جو تفسیر بغوی میں ان کو نقل کیا، اور امام واحدی رحمہ اللہ کا مذہب یہی معلوم ہوتا ہے کہ رسول وہ ہوتا ہے جو جاگتی آنکھوں سے فرشتوں کو آتے ہوئے دیکھ کے وہ اس کے پاس وحی لے کر آئے، یہ رسول ہوتا ہے۔ اور نبی وہ ہوتا ہے جسے خواب میں کوئی الہام وغیرہ وحی کی جائے، یا کوئی اور رسول اسے کہے کہ بھئی تو کون ہے، نبی ہے، تو وہ نبی ہوتا ہے۔ یعنی فرشتوں کو اپنے آنکھوں سے نہ دیکھ سکے، اگر اپنی آنکھ سے دیکھ لے تو پھر وہ رسول ہو جائے گا۔ یہ قول بہت کمزور ہے، علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے اس کی بڑی زبردست خبر لی ہے تفسیر روح المعانی میں، اس کو دیکھ لیا جائے۔ پانچواں قول علامہ ابو سعود کا ہے، یہ بہت بڑے مفسر گزرے، تفسیر ابو سعود کے نام سے ان کی تفسیر ہمارے پاس موجود ہے۔ رسول وہ جو شریعت جدیدہ لے کر آیا، نبی وہ جو شریعت جدیدہ نہ لے کر آیا۔ یہ بھی درست نہیں، اس لیے کہ اسماعیل علیہ السلام کو قرآن نے رسول کہا، حالانکہ اسماعیل علیہ السلام شریعت جدیدہ نہیں لے کر آئے۔ جمہور کا نظریہ، بلکہ قاضی عیاض نے تو اس پر قریباً اتفاق لکھے علماء کا شفا کرنے میں، بہرحال یہ جمہور کا ہے، اور علامہ سنوسی، امام سنوسی رحمہ اللہ نے بھی اس کو جمہور کا نظریہ لکھا ہے۔ علامہ پرہاروی رحمہ اللہ بھی نمراز کے اندر عام آمت جو علم کلام کی کتاب ہے اس میں اس کو لکھا ہے کہ نبی اعم ہے اور رسول اخص ہے، دونوں میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، نبی عام ہے، رسول خاص ہے۔ یعنی نبی وہ ہے کہ جسے کوئی کتاب جس کے پاس ہو، صاحب کتاب ہو یا صاحب شریعت جدیدہ ہو، اور نبی عام ہے، صاحب کتاب صاحب شریعت جدیدہ بھی ہو سکتا ہے اور ما قبل کے دین کو بھی لے کر چل سکتا ہے۔ اب اس پر اعتراض ہوگا کہ اگر رسول وہ ہے کہ جس کو کوئی کتاب دی گئی ہو تو کتابیں تو 4 ہیں اور رسول تو 313 ہے، تو اس کا جواب علامہ شریف جرجانی رحمہ اللہ نے شرح مواقف میں یہ دیا ہے کہ ہمارا کہنے کا مطلب یہ کہ رسول وہ ہے جس کے پاس کتاب ہو، یہ شرط نہیں ہے کہ اس پر کتاب نازل ہوئی ہو، تو 4 کتابیں وہ نازل ہوئی ہیں، جو باقی ہیں 300 کتنے بنتے 19 ہے، ان کے پاس ممکن ہے کہ وہی پچھلی والی کتاب کو لے کر چل رہے ہو، بس کتاب ہونا چاہیے ان کے پاس، صاحب کتاب ہو۔ عام ہے شاید چاہے کتاب نازل ہو گئی ہو یا پچھلی والی کتاب کو لے کر چل رہے ہو، ہم نے یہ قید نہیں لگائی کہ رسول ہوئے کہ اس پر کتاب نازل ہو، ہم نے کہا وہ صاحب کتاب ہو۔ دوسرا اعتراض یہ ہوگا کہ پھر تو اسماعیل علیہ السلام والی آیت آ رہی ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کو رسول بھی کہا گیا اور نبی بھی کہا گیا، حالانکہ اسماعیل علیہ السلام نہ شریعت جدیدہ لے کر آئے تھے نہ صاحب کتاب تھے۔ اس کا جواب شرح بیجوری کے حاشیے پر یہ لکھا ہے کہ ممکن ہے ابراہیم رسول علیہ السلام پر اسماعیل علیہ السلام پر ابراہیم علیہ السلام کی شریعت دوبارہ نازل ہو گئی ہو، دوبارہ دے دی گئی ہو، جیسے کہ سورہ فاتحہ 2 دفعہ نازل ہوئی ہے، تب اس کو سبع مثانی کہتے ہیں، تو جیسے سورہ فاتحہ 2 دفعہ نازل ہوئی ہے، ممکن ہے اسماعیل علیہ السلام کو بھی دوبارہ ابراہیم علیہ السلام والی شریعت، تو دیکھو صاحب شریعت جدید ہے، لہذا وہ نبی بھی اور رسول بھی ہے۔ بہرحال یہ تو ایسے احتمالات ہیں، میں نے پہلے کہا کہ اعتراض کوئی تکڑا آدمی ہو تو اچھا خاصا اعتراض کر سکتا ہے، لیکن بہرحال آپ حضرت اتنا کافی ہے۔ یہاں تک آپ کو بات سمجھ آ گئی؟ یہاں ایک اور بات بھی کرنی ہے کہ نبوت کے عقلی دلائل، لیکن میرے خیال سے آگے جب مستقل نبوت کا مسئلہ آئے گا تو ہم اس مسئلے کو وہاں چھیڑ لیں، وہ مناسبت ہے۔ آگے لفظ معجزہ ہے، معجزہ میں تا یا تو مبالغے کے لیے، جیسے علامہ میں کیا ہے تا، مبالغے کے لیے، اور ایک بریلوی ہمارے سے گفتگو کر رہا تھا، شرک توحید وغیرہ پر کوئی مسئلہ چل رہا تھا، وہ کہتے ہیں مولوی صاحب تو بھی مشرک ہے، میں نے کہا یا خدایا کیا ہوا، کہ تم بھی اللہ کی صفات کے ساتھ
شریک ٹھہراتے ہو، اللہ کی صفات میں مخلوق کو شریک ٹھہراتے ہو۔ میں نے کہا بھائی ہوا کیا؟ کہا تو علامہ ساجد تیرا نام ہے، تجھے لوگ علامہ بولتے ہیں، یہ تو اللہ کی صفت ہے علامہ، علام الغیوب، علام ہاں یہ مدرسے تٹلہ دے بستہ اڑا لیتا، معلوم شد ہے کہ مدرسے کے پیچھے پیچھے بستہ لے کر گھومتا تھا۔ میں نے کہا پہلی بات تو کہ میں اپنے نام کے ساتھ کبھی بھی میں نے علامہ نہیں لکھوایا، بلکہ میری کتابوں کے ساتھ بڑے بڑے نام لکھوائے جاتے تھے، تو ابھی میں نے ناشرین کو سختی سے منع کیا کہ صرف مولانا لکھا کرے میرا نام کے ساتھ بس۔ تو اگر کوئی لکھتے ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے، ایک بات۔ نمبر 2، عقل کے اندھے اللہ کی صفت علام الغیوب آئی ہے، علامۃ الغیوب نہیں آئی، اور تیری اس جہالت کی وجہ ہے کہ تو نے قافیہ میرے سے پڑھی نہیں ہے۔ اگر تو نے قافیہ میرے سے پڑھی ہوتی تو میں تجھے بتاتا خادمۃ القافیہ کے حوالے سے۔ کس کے حوالے سے؟ خادمۃ القافیہ کے حوالے سے، کہ علامہ مبالغے کا صیغہ ہے، مطلب بہت علم والا، لہٰذا یہ تا تانیث کی نہیں ہے بلکہ مبالغے کی ہے۔ اس نے اعتراض کیا جب یہ تا تانیث کی نہیں ہے مبالغے کی ہے تو پھر اس کا اطلاق اللہ پر تو ہونا چاہیے، علامہ اللہ پر۔ تو اس نے جواب دیا کہ ٹھیک ہے، تا اگرچہ تانیث کی نہیں ہے مبالغے کی ہے، لیکن شبہ تانیث تو موجود ہے نا، اور اللہ شبہ تانیث سے بھی کیا ہے؟ پاک ہے، لہٰذا اللہ پر علامہ کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے یہ اللہ کی صفت ہی نہیں ہے، تو کیسے میں نے شریک قرار دے دیا؟ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو اس لیے جو ہے بہرحال یہ فیس بکوں پر جتنے بھی یار لوگ ہیں نا، یہ اس پر لگ سکتے ہیں، یہ انشاءاللہ میں پورا اعتماد ہے کہ یہ الٹے لٹک جائیں گے، لیکن کسی کو ہمارے سامنے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ بات سمجھے کہ سب کا علم میں جانتا ہوں کون کتنے پانی کے اندر ہے، اور اس لیے میں کہتا ہوں کسی ماں نے وہ لال جنا ہے جس کو ہمارے عقیدوں پر کوئی اعتراض ہو تو سامنے بیٹھ کر بات کرے، واٹس ایپوں پر پیٹھ پیچھے اور فیس بکوں پر، اور یہ انشاءاللہ اپنا سیٹ ویس یہ کبھی ہماری زندگی میں، ہماری حیاتی میں کبھی یہ موقع، یہ خواہش لے کر ہم قبر میں چلے جائیں گے، ہے کہ نہیں؟ پھر قبر پہ کوئی لے آئی ہو، سر جی تو ویسی سمائے موتا کا قائل تھا تو میں ایک لے کر آگے مانگے تھے جو نا تو ابھی آپ سے بحث کرے گا۔ تو معجزہ یا تو یہ تا مبالغے کے لیے، یا یہ اصل میں صفت الآیہ کی، یا یہ بتاویل الآیہ ہے، ورنہ اصل تو یہ عجز سے، کس سے ہے؟ جو ضد قدرت کی۔ معجزہ کیا مطلب؟ ایسی خرق عادت چیز لے کر آنا کہ انسان اس کے مثل کے لانے پر، اس کے مثل کے اتیان پر قادر، چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے کوئی انسان کر سکتا ہے؟ تو خرق عادت ہو، عادت کو پھاڑنے والا ہو، عادت کو توڑنے والا ہو۔ عادت کسے کہتے ہیں؟ اشاعرہ کے نزدیک ایک چیز کا صدور اللہ سے بار بار ہو رہا ہو، ایک فعل، مطلب سورج ہے یہ اللہ کے حکم سے بار بار نکل رہا ہے، بادل ایسے بار بار اللہ کے حکم سے کیا ہو رہے ہیں؟ پانی برس رہا ہے، بارش ہوتے ہیں، دن ہر روز آتے ہر روز جاتا ہے، یہ جو بار بار صادر ہو رہا ہے اس سے عادت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اس عام عادت کے خلاف کوئی کام ہو بغیر کسی سبب کے، اسے معجزہ، اسے خرق عادت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ خرق عادت۔ عادت کیا ہے؟ اللہ کی عادت اللہ سنت اللہ کیا جاری ہے کہ بارش بادل سے ہوگی، ایسا ہی ہے کہ نہیں یار؟ لیکن انگلیوں سے پانی نکلنا شروع ہو جائے، یہ خرق عادت۔ عادت اللہ یہ ہے کہ چاند کے بھی 2 ٹکڑے نہیں ہوگا، لیکن کسی کی انگلی کے اشارے سے 2 ٹکڑے، یہ خرق عادت۔ عادت یہ ہے کہ درخت بولتے نہیں ہیں، درخت، لیکن کائنات کا سردار گزر رہا ہو، وہ صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہو نبی پر، یہ خرق عادت ہے۔ اب یہ خرق عادت 6 قسم پر ہے۔ یہ خرق عادت ارہاس، سواد کے ساتھ، ارہاس، معجزہ، اعانت، کرامت، اہانت، استدراج۔ ارہاس، معجزہ، اعانت، کرامت، اہانت، استدراج۔ وجہ اثر دیکھو ذرا، وہ جو خلاف عادت، خلاف عادت بھی کہتے ہیں، خرق عادت بھی کہتے ہیں، وہ جو خرق عادت ہے، خلاف عادت ہے، اس کا صدور
یا تو مسلمان سے ہوگا یا کافر سے ہوگا۔ اگر کافر سے ہو تو یا تو اس کے دعوے کے مطابق ہوگا یا دعوے کے خلاف ہوگا۔ اگر دعوے کے خلاف ہے تو یہ اہانت ہے۔ جیسے مسیلمہ کذاب سے کس نے کہا کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پانی میں لعاب دان ڈالتے تھے، وہ تو شہد سے زیادہ میٹھا ہو جاتا تھا، تو اگر اللہ کا سچا نبی ہے تو تو اس میں لعاب اپنا ڈال پلید تک، یہ بھی کیا ہو جائے، میٹھا ہو جائے۔ اب اس سے لعاب ڈالا تو وہ کنواں مزید کوڑا ہو گیا، مزید۔ اب کسی کے تھوک سے پانی کا کوڑا ہونا، کڑوا ہونا خلاف عادت ہے، ایسا ہوتا، لیکن یہ جو ہوا اس کے دعوے کے خلاف ہوا نا، اس کو ذلیل کرنے کے لیے ہوا۔ حضور علیہ السلام تو نابینا کے آنکھ پر ہاتھ رکھتے تھے، بینا ہو جاتے تھے، آنکھ باہر نکلی ہوئی ہے، حضور نے رکھی، دوبارہ اپنی جگہ پہ جڑ گئی۔ تو اس کے بعد ایک نابینا لے کر آیا گیا کہ تو ایک آنکھ سے بیچارہ نابینا تھا، کہ تو اگر اللہ کا نبی ہے تو اس پر ذرا ہاتھ پھیر دیا، وہ صحیح والی آنکھ پر پھیری، وہ بھی کیا ہو گئی، خراب ہو گئی۔ جیسے مرزا غلام محمد قادیانی نے زوجنا کہا محمدی بیگم، اس کے بارے میں کہا کہ اللہ نے میرا اس کے ساتھ کیا کر دیا، معاذ اللہ نکاح کر دیا۔ اس کے عشق میں اتنا پاگل تھا کہ کتابوں میں آتے اس کی حیض کی شلواریں لا لا کر سونگتا تھا، پلید کا بچہ، اور اپنے دل کو تسلی دیتا تھا۔ ساری زندگی اس سے محنت کی، پیسہ لگایا، الہامات شیطانی اپنے پر جاری کہ تم تباہ ہو جاؤ گے، یہ ہو جائے گا، وہ جاؤ، لیکن محمدی بیگم نے اسے نکاح۔ اب کسی اتنے عشق میں پاگل ہوئے آدمی سے اور مالدار آدمی سے، تعلقات والی آدمی سے، عموماً کمزور عورتیں شادی کر لیتی ہیں، لیکن اس نے تو یہ بھی ایک طرح سے خلاف عادت ہے، لیکن اس کو ذلیل کرنے کے لیے۔ حضرت مولانا منظور چنیوٹی صاحب رحمہ اللہ بہت بڑے ختم نبوت کے مجاہد تھے، بہت بڑے زبردست، رد قادیان کے ذریع اصول کتاب آپ نے پڑھی ہوگی ان کی، تو ان کا میں نے بیان سنا کہ یہ جو محمدی بیگم تھی بعد میں پنجاب میں، ہمارے پنجاب میں آئی رہنے کے لیے، تو میں نے سر کہیں گھر ور تلاش کیا، اس کی شادی وادی ہو چکی، پوری ہو گئی تھی۔ میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا اماں جی مرزا قادیانی تیرے پیچھے بڑا دیوانہ تھا، بڑے پیغامات بھیجے، تو اس کے بارے میں کیا کہتے کہ ایک نمبر دا لانتی تھا، ملعون تھا بچہ کہتے جو نا، مجھے بدنام کیا پورے جہاں میں کہتے۔ تو پھر مولانا منظور چنوٹی صاحب کہتے تھے کہ کمپخت مارو مرزائیوں، ماں تواڈی تے بستر کسی اور دا۔ زوجنا کہا اللہ نے کہا ہم نے تیرا نکاح اس سے، تو تمہاری ماں ہوگی نا معاذ اللہ، اس لیے کہ تمہارے نبی کی بیوی ہے، لیکن بستر کسی اور کا گرم کریے، غیرت کرو، کم سے کم اپنی ماں تو اٹھا کے لے کر آؤ وہاں سے، ہے کہ نہیں؟ تو یہ اہانت ہے۔ اور اگر اس کافر کے دعوے کے مطابق ہوا خلاف عادت تو وہ استدراج ہے، جیسے دجال آخر زمانے میں کسی کو زندہ کرے گا، کسی کو مردہ کرے گا، کسی کو بادل برسائے گا، استدراج ہے۔ اور اگر وہ خلاف عادت کسی مسلمان سے ظاہر ہو تو وہ مسلمان یا تو نبی ہوگا، کسی مومن سے ظاہر ہو، وہ مومن نبی ہوگا یا نبی؟ اگر نبی ہو تو خلاف عادت قبل نبوت ہوگا یا بعدن؟ اگر قبل نبوت ہے تو یہ ارہاس ہے، یعنی دعوے نبوت سے پہلے، جیسے حضور علیہ السلام کا شک ہے صدر کیا گیا، واقعہ فیل کو بھی ارہاس میں شمار کیا جاتا ہے۔ اور اگر بعد نبوت ہے تو یہ معجزہ ہے، جیسے حضور کے معجزات آپ سب کو معلوم۔ اور اگر خلاف عادت کام ایسے مومن سے صادر ہوا ہے جو نبی، تو آیا کامل الایمان ہے، متقی ہے، اللہ کا ولی ہے، یا عام مومن ہے؟ اگر اللہ کا ولی ہے تو کرامت ہے، اور اگر عام مومن ہے تو اعانت ہے، اسے اعانت کہا جاتا ہے۔ یہ 6 چیزیں خلاف عادت۔ اب ذرا سمجھو، ہم نے کرامتوں مرامتوں کو اور ان چیزوں کو ولایت کا معیار بنا دیا کہ جو کرامتیں صادر کرے گا وہ اللہ کا ولی ہے، حالانکہ خلاف عادت کام کافر سے بھی ہو سکتے کہ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ اگر ایک شخص پانی پر پیدل چل رہا ہو اور ہوا میں تیر رہا ہو، اس کی بزرگی کا اس وقت تک یقین نہ کرنا جب تک یہ نہ دیکھ لو کہ نبی کی سنتوں پر کتنا ہے۔ اس لیے کہ یہ چیز تو غیر مسلم سے بھی ہو سکتی ہے، فاسق فاجر سے بھی ہو سکتی ہے۔ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا اور وہاں 3 دن رہا، اور 3 دن کے بعد وہ جانے لگا۔ نانوتوی نے فرمایا کہ خیر تو ہے، آپ جا رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا بس چھوڑے، مجھے جانے دے۔ بھائی بتا تو کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا میں نے تو سنا تھا آپ بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، میں تو آپ کی کرامتیں دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ آپ سے بڑی بڑی کرامتیں صادر ہوں گی، او ہو چف کریں گے تو یہ ہو جائے گا، وہ چف کریں گے تو وہ ہو جائے گا، لیکن آپ تو ہماری طرح کھاتے، ہماری طرح پیتے، ہماری طرح چلتے، ہماری طرح رہتے، میں نے ان 3 دن میں کوئی خاص کرامت آپ کی
حضرت نانوتوی رحمہ اللہ پر قربان جو فرمایا میاں یہ بتا یہ 3 دن تو میرے ساتھ رہا ہے، میرا کھانا، میرا پینا، میرا چلنا، میرا بولنا، میرے کپڑے پہننا، میرے اخلاق، عادات، اطوار، کوئی ایک عمل ایسا بتا دے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہو۔ اس جگہ میں نے ان 3 دنوں میں آپ کا کوئی ایک عمل ایسا نہیں دیکھا جو نبی کی سنت کے خلاف ہو۔ حضرت نے فرمایا اس سے بڑی کرامت تجھے کیا دکھاؤں؟ اس سے بڑی کرامت کیا ہوگی کہ میرا ہر سیکنڈ نبی کی سنت پر ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں الاستقامہ فوق الکرامہ، استقامت شریعت پر ثابت قدم رہنا یہ کرامت سے بڑا درجہ ہے۔ تو اس لیے کرامت معیار ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں الکرامت حیض الرجال، کرامت تو مردوں کا حیض ہے۔ جیسے عورتیں اپنی حیض چھپاتی ہے نا، یا عورت کو حیض ہے تو وہ ممبر پہ آئے گی میاں دیکھو آج مجھے حیض آئے ہوئے دیکھ لو، ایسا ہوگا؟ بلکہ وہ کیا کرے گی؟ تو یہ کم بخت مارے جو ممبروں پہ بیٹھ کے اپنی کرامتیں سناتے، جو سٹیجوں پر بیٹھ کے اپنے کرامتیں سناتے، تو سمجھ لو کہ یہ چورن فروش ہے۔ کیا ہے یہ؟ اللہ کا ولی، بلکہ کیا ہے؟ اپنا چورن بیچ کے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے۔ تو اگر اللہ کا ولی ہوتا اپنی کرامت کو چھپاتا؟ تبھی اولیاء اللہ کرامت سے ڈرتے ہیں کہ کہیں استدراج نہ ہو، کہیں اللہ میں ذلیل نہ کر رہا۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ کرامت ولایت کی پہلی سیڑھی ہے۔ یہ ولایت نہیں ہے بلکہ ولایت کی، جیسے چھوٹا بچہ ہے نا اسے بہلانے پسلانے کے لیے لڈو دیتے، مٹھائی دیتے، تو اللہ اس کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے کہ تو صحیح راستے پر ہے اس کو کرامت دکھاتے ہیں۔ یہی وجہ کہ صحابہ سے زیادہ کرامتیں ظاہر کہ وہ ایمان کے اعلیٰ درجے پر تھے، تو یہاں کرامت کو ولایت کا سب سے اعلیٰ درجہ مانا جاتا ہے، حالانکہ کرامت ولایت کا سب سے ادنا درجہ ہے۔ یہ تو پہلی سیڑھی ہے۔ اس وقت یہ موضوع نہیں ہے، ورنہ یہ ڈھونگی باباؤں کو اور چپ والی سے جو آج کل ممبروں پہ ڈرامے تماشے، چاہے دیوبندی ہوں بعض چاہے کوئی دوسرے ہوں، یہ جو جگہ جگہ کرامتوں کے ڈرامے تماشے لگے، ان کو بتاتا ولایت اور تصوف قریب سے ان کی نہیں گزرے، سارے دکان فروش ہے۔ جس مولوی کو پیر کو تم دیکھو، چاہے دیوبندی ہو چاہے کوئی اور ہو، ممبر پہ بیٹھ کے اپنی کرامتیں سنا رہے، سمجھنے کہ 2 نمبر آدمی ہے۔ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ہاں بزرگ کرامتوں سے نہیں بنتا، بزرگ تو نبی کی سنتوں سے بنتا ہے، نبی کی اتباع سے بنتا ہے، نبی کی پیروی سے بنتا ہے، اخلاق سے بنتا ہے، گفتار سے بنتا ہے، شریعت پر عمل سے بنتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک بات یہ بھی یاد رکھے، یہ معجزہ اور کرامت، صاحب معجزہ صاحب کرامت کے اختیار میں یہ کس کا فعل ہے؟ اللہ کا فعل ہے۔ تمام علماء اس پر متفق ہیں۔ لہذا اگر کسی کے ہاتھ سے معجزہ اور کرامت ظاہر ہو جائے، اسے وہ مشکل کشا، حاجت روا، اس کا فعل ہی نہیں ہے۔ بادل سے پانی برس رہا ہے تو تم بادل سے مانگو گے اے بادل صاحب مجھے بچے دے دے، اے بادل صاحب مجھے بارش دے دے، اس لیے کہ آپ نہیں، بلکہ یہ سبب ہے صرف، وہ عمل کس کا ہے؟ اللہ۔ جیسے قلم سے میں لکھ رہا ہوں، نظر تو یہ آ رہا ہے کہ قلم لکھ رہا ہے نا، لیکن پیچھے کون ہے؟ وہ ہاتھ کام کر رہا ہے۔ اگر ہاتھ پیچھے جو قلم لکھے گا، اس طرح نظر تو یہ آ رہا ہے کہ یہ معجزہ خلاف عادت نبی سے صادر ہوا ہے، یہ کرامت ولی سے صادر ہوا ہے، لیکن فعل کس کا ہے؟ یہ صرف سبب بنا ہے۔ جیسے بارش فعل کس کا ہے، لیکن بادل سبب بنا ہے، اسی طرح یہ نبی صرف سبب ہے، ایسے کوئی قدرت۔ تو یہ جو ہمارے بھائی اس طرح کے معجزات اور کرامات سے نبی کو یا ولی کو مشکل کشا ثابت کرتے ہیں یا منانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ثابت اس کا فعل ہی نہیں ہے، اللہ کا فعل ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں یار؟ اور کچھ باتیں بھی ہو رہی کہ نہیں ہو رہی بات؟ جی باقی اس میں اور بھی باتیں، لیکن ہمارا وقت ہی ختم ہو گیا، جیسی پر اکتفا کیا جاتا ہے۔